ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہے، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ مٹی سے مٹی کی سفر کے دوران جو وقت ہے، وہی مہلت ہے، وہی زندگی ہے۔ ہم اس رب سے مدد کی امید رکھ کے بیٹھے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے، بے شک وہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کرے، یہ جنت کا دروازہ کھلوا سکتی ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہے۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے، لیکن جب تک نماز نہیں پڑھتا تب تک وہ ایک ناکام ترین انسان ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ رشتوں کو احساس اور محبت کی زنجیر سے باندھ کے رکھنا چاہیے، ورنہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ چھینا ہوا حق بھیک مانگ کر حاصل نہیں ہوتا، حق واپس لینا پڑتا ہے۔ سمجھوتا دوسرے کی سکون کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جس نے کیا وہ کتنا بھی سکون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ دو چیزیں آپ کی وضاحت کرتی ہے، ایک صبر جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، دوسرا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ ہمارے اوپر کئی مصیبتیں اس لیے آتی ہے کہ ہم اپنی سوچ کو وہ کام نہیں کرنے دیتے جو صحیح ہے۔ جو قوم اپنی تاریخ نہیں جانتی وہ کبھی بھی اپنی تاریخ نہیں بنا سکتی۔ انسان کے حالات بہتر ہو جائے تو لوگوں سے تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ جب آپ روشنی میں ہوتے ہیں تو ہر چیز آپ کا پیچھا کرتی ہے، لیکن جیسے ہی اندھیرے میں داخل ہوتے ہیں آپ کا اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بھاری چیز خالی جیب ہوتی ہے جو چلنا مشکل کر دیتی ہے۔ عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے رہتی ہے اور احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے رہتا ہے۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ اگر آپ نا انصافی سے لڑتے ہوئے مر گئے تو آپ کی آنے والی نسلیں ضرور بدلہ لیں گے، اور ظلم سہتے ہوئے مر گئے تو آنے والی نسلیں غلام بنیں گی۔ موت کسی عقل مند آدمی کو کبھی حیران نہیں کرتی، کیونکہ وہ ہمیشہ جانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جس جگہ سے نکلنا آپ کے لیے مشکل ہو اس جگہ داخل ہونے کی حماقت کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کو نظر انداز کرے تو ایسا کرنے کے دو طریقے ہیں، بزدل بنو اور بھیڑ میں رہو۔ قسمت سے زیادہ خود پر یقین رکھو۔ قسمت پر یقین کرنے کے بجائے اپنی طاقت اور عمل پر یقین رکھو۔ پہاڑ سے گر جانا کسی کی نظروں سے گر جانے سے بہتر ہے۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے، مگر تقدیر اور موت نہیں۔ ایک سے زیادہ بار دہرائی جانے والی غلطی ایک انتخاب ہے۔ اپنے کیے پر کبھی پچھتاوا نہ کرو، اگر پچھتاوا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے۔ جھوٹے کا سب سے بڑا ہتھیار
لوگوں کا بھروسہ جیتنا ہے۔ غصے کا بہترین جواب خاموشی ہے۔